رسول الكريم وعلى آله وصحبه. چوتھا قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے. تیسرا قاعدہ قرآن کا تھا، تلاوت قرآن. 10 قاعدے بیان کیے ہیں تزکیہ نفوس کے لیے، عرب عالم نے کیا، اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. کل تو بہت متاثر ہوئے، جو قاری تھے بہت بڑے قاری ہیں، دنیا کے قاری بڑے لوگ تھے، اور واقعی ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں. یہاں جو قاری تھے اس پر ان کی شرح بھی لکھی ہے، اسی کتاب کی شرح لکھی ہے انہوں نے. کیا نام تھا یہاں قاری ضیاء الدین صاحب؟ ضیاء الدین محب الدین تو بیٹے تھے قاری ضیاء الدین اصل. ان کو بہت مزہ آیا. الہ آباد میں چونکہ مرکز ہے ان کا، قائد کا مرکز کے لیے یہی ہے الہ آباد سلسلہ. اللہ کا شکر. بسم اللہ تلاوت قرآن وہ بھی ایک مجھے ملا تزکیہ ہے نفس کے اصول میں سے تلاوت. اور چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے نمونہ ہے. اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اور ذکر کرتا ہو. ان سب کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اور میں نے کہا ابو بکر صدیق کو بھی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے پر نہیں رہنے دیا، نہ حضرت عمر کو. تم نبی نہیں ہو میں نبی ہوں، میری اتباع تم کو کرنی ہوگی، چاہے ابو بکر صدیق ہو یا عمر ہو یا عثمان. بھی زبردست بات. اور ہر دل بھی کہتا ہے بس ہی کافی ہے، اس میں حضور کے اسوہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب گمراہی کی بات ہے. صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں واصل ہو گیا، اب مجھے شریعت کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے. کہا بے شک ہم واصل ہو گئے مگر جہنم میں واصل ہو گئے. واصل تو ہوئے، واصل وہ ہے جو اللہ کے واصل ہوں. تو انہوں نے بہت عمدہ کہا واصل ضرور ہوئے ہو لیکن جہنم کے واصل ہوئے ہو، جنت کے نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. زندگی تو گزر ہی رہی ہے ہماری ہوئی آپ ایک ایک دن ایک ایک رات ادھر کا نصیحت اس کا استحضار ہونا چاہیے. قال ابن کثیر هذه الآية الكريمة اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بھی دیکھ رہے ہیں ان کا ترجمہ ہے، ابن کثیر کہہ رہے ہیں، ابن قیم. قال ابن قیم هذه الآية الكريمة اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأقوالہ وأفعالہ وأحوالہ. یہ آیت کریمہ اصل کبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر ہے، حضور کی اقتدار ہے، اس کی ترغیب، اس کی تعبیر. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله. اقوال بھی قابل تعصیب
قابل عمل، اور افعال بھی اور احوال بھی. احوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل و اصول کی حیثیت رکھتی ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قال الحسن قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى. هذه آیت قوم نے کہا حضور کے زمانے میں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. آیت نازل ہوئی اللہ کا یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہا لوگ تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علامت کے طور پہ عبادت کیا. یہ مجھے سارے نزول یہ ہے. شاید ایک عہد میں حضور کے زمانے میں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رب سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ کہہ دیجیے کہ ہماری محبت بھی کام نہیں چلے گا بلکہ ہماری محبت کے ساتھ رسول کی اتباع بھی ضروری ہے. اہمیت اس کی ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آیت اس بات نازل شاید نزول مجھ کو نہیں معلوم تھا. یہ انہوں نے لکھا ایک عہد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ جو کہنے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ تم کو چھوڑنا نبی کو چھوڑنا ہے. یہ آیت نازل کہ اگر تم میری ہم تو اتباع کرو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فقط میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ. سارے نزول کو بتا رہا ہوں یہ سارے نزول کی طرف کبھی توجہ ادھر نہیں جو اس میں اس وقت مجھے معلوم مطلب کہ پہلے ایک دو قسم آیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر تمہاری اتباع کے ہماری محبت بھی کام نہیں آئے گی. حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما لیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو واللہ تم سے محبت کرنے لگے اللہ محبت تم سے کرنے لگے. جھوٹے محبت کرنے والے وہاں بھی دعویٰ کریں گے قیامت میں نحن اشد حبا للہ ہم اللہ کی محبت تم لوگ سے زیادہ کرتے ہیں. جھوٹے لوگ بھی کہیں گے وہاں بھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تم میرے محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ. تو آپ نے تحت انکار کی تو وہاں بھی انکار کریں گے نہیں ہے. پھر مومنین سے کہیں گے کہ اگر ان کو تم احبائی اگر تم میرے محب ہو تو دوزخ میں کود جاؤ. مومنین دوزخ کود جاؤ. تفسیر مظہری میں ہے حضرت بہت بہت اثر ہے اس روایت کا بہت محبین کا یہ مقام کہ وہاں بھی اللہ فرمائے گا امتحان کے طور پر کافروں کے مقابلے میں یہ ناراض تھا ہمیشہ کے دشمن تھے مخالف تھے یہاں بھی وہ نہیں ہمت کرے گی کہ جہنم میں کود جائے مومنین جہنم میں کود جائے. اب آگے حدیث میں نہیں ہے لیکن حضرت فرماتے جیسے ابراہیم علیہ السلام جو کود گئے تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی برد و سلام اے نار برد و سلام ہو جاؤ. یہ دوزخ کو اللہ حکم دے گا یہ میرے محبین مخلصین ہیں سرد ہو جاؤ. سبحان اللہ. جہنم کو حکم ہوگا کہ سبحان اللہ. یہ اس روایت میں نہیں ہے اجماع صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا جب یا نار کونی برد و سلام اے نار برد و سلام ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو حکم دیں گے کہ اے آگ اے دوزخ اے جہنم یہ ہمارے مومنین مخلصین محبین ہیں ان پر سرد ہو جاؤ باغ ہو جاؤ خوشگوار باغ ہو جاؤ.
یہ بھی ہمارا قرآن حدیث قرآن حدیث کی بات ہے، بزرگوں کی تشریحات ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں، کوئی مزہ بھی آتا ہے نا، اور ان چیزوں سے حضرت پر بہت اثر پڑتا ہے، کیا ان کو تم بول اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ سونا اٹھنا بیٹھنا کہاں کتنے لوگ سوتے ہیں، چھوٹی ہوئی سنتوں پر بھی عمل نہیں ہے، مسجد میں آنا جانا سونا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے۔ جیسے کل کہا تھا قرآن عین تزکیہ ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہوگا مجھ سے، تو کتابوں میں جو ہے اس انداز سے بات ہی نہیں ہوتی، یہ لکھے عرب عالم میں جیسے قرآن کو کہا قرآن عین تزکیہ ہے، قرآن تزکیہ ہی کی کتاب ہی ہے، قرآن تزکیہ ہی کی کتاب ہے، اس کے بعد اس کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے میں چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے، عین تزکیہ کے لیے بزرگوں کو جایا جاتا ہے، نبی کی بے سرجی تزکیہ کے لیے ہوتی ہے، تو کس طرح تزکیہ نبی کرتا ہے وہ پیش ہی لگ رہا ہے، آپ کے سیدھے راستے میں اصل اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیسے سوتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کام پیشے کرتے تھے، ہر زمانے میں ائمہ ولاد گمراہ لوگ ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے ائمہ ولاد لوگوں کی جماعت سے الگ رہو، جو نئی نئی جماعتیں ہوتی ہیں جو اتباع سنت کے خلاف، ان سے الگ رہو، دلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تعویل جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں، سب سے الگ ہو کر کے یہ کرتے ہیں، الگ ہو کر خلوت میں بیٹھ جاؤ، خلوت نشین، اور وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں، تعویل میں بھی وہی الفاظ لکھنا چاہیے جو جائز یعنی کہ جو چاہے، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں تعویل ان کا پتہ ہی چلتا کہ ہے کیا، تعویل میں باندھ دیتے بتوں تک کے نام لکھے ہیں، اور سب لوگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ جائز نہیں، تعویل جائز ہے لیکن غلط بات تھوڑی جائز ہوگی، اور دلوں میں موت ہے۔ ہر زمانے میں ائمہ ولاد ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے ائمہ ولاد لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تعلیمی جگہوں میں خلوت نشین کی، تاکہ یہ بھی کرتے ہیں کہ خلوت میں ہو جاؤ اور کوئی نماز سے تعلق نہ رکھو، اور وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، کچھ تعویل تھی، یہ تعویل یہ الفاظ یہ کون سے نہیں بتا سکے، نبی کا نام ہے کہ خدا کا نام ہے کہ نہیں بتایا کیا نام ہے،
کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ مخصوص متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے ان چیزوں سے نفوذ کا تزکیہ ہوگا، تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ، مگر سب باطل دعوے ہیں. سب باطل، غلط چیز سے اصلاح نہیں ہو سکتی. یقول العلامہ ابن قیم تزکیۃ النفوس اصعب من علاج الابدان و اشق کو. انہوں نے ابن قیم نے کہا کہ نفوس کا تزکیہ بدن کے علاج سے زیادہ مشکل ہے. تزکیۃ النفوس اصعب من علاج الابدان، بدن کے علاج سے زیادہ مشکل ہے. وہ اشق کو زیادہ شان ہے. ومن تزکى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي من الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. بس جو شخص تزکیہ کرے اب نفس کا ریاضت سے اور مجاہدت سے اور اس خلوت سے ہے کہ جیسے مریض یعالج نفسه برأيه، اپنے طور سے اگر علاج کرتا ہے تو کامیاب نہیں ہوگی. جیسے کل مریض الذی یعالج نفسه برأیہ، جیسے وہ اس مریض کی طرح ہے جو اپنے رائے سے علاج کر رہا ہے. وَأَيْنَ يَقُعُ رَأْيُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الطَّبِيبِ، اور طبیب کی رائے کو، اس کی رائے کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ طبیب ہے، حاضر ہے، وہ جو علاج بتا رہا ہے، رائے کی سمجھ ملتی ہے. 10 سال پڑھا، وہ 20 سال پڑھ کے کر رہا ہے، اور تم اناری ہو. فالرسل اطباء القلوب، فالرسل اطباء القلوب، والرسول قلوب کے اطباء معالج ہیں. فالرسل اطباء القلوب فلا سبیل الى تزکیتها وصلاحها طریق، بس نہیں ہے نفس کے تزکیے کی طرف مگر اس طریقے سے جو رسولوں نے اختیار کیا ہے. وعلى أيديهم، ان کے ہاتھوں میں جو جاری ہوا، وبمحض انقياد وتسليم لهم، والله المستعان. اللہ نے قریب تزکیہ نفوس جسمانی کو سے زیادہ سخت، اللہ نے قریب تزکیہ نفوس کو جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار کرتے ہیں. جو شخص نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت و مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء سے منقول نہیں، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کرتا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت اور مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. طبیب پڑا ہوا ہے، وہ جو سمجھ سکتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا. بس تمام انبیاء اور رسول قلوب کے اطباء ہیں. تمام انبیاء و رسول قلوب کے اطباء ہیں. لہٰذا قلوب کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے اور خالص انہی کی اتباع پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے متبع ہیں. وأيضا فجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تو تمام وہ اعمال جن کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہو گئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمل کے جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. حدیث ہے، یعنی اس کو اس عمل کو کرنے والے کے منہ کو اس کو مار دیا جائے گا. امام سفیان بن عیینہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترازو اور کسوٹی ہے. لہٰذا تمام چیزوں کو اسی میدان پر پیش کیا جائے گا. میں آج کل برسے شاید 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ،
سنت رسول اللہ وسیلت ثواب، یہ ہے اس چیز کی بنیاد تھی. کتاب ہو گیا، اس کے بعد حدیث ہے، اور اس کے بعد جو تقریر ہے یہی ہے سیرت صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے جو بتایا ہے اسی سے. حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے کہ جس چیز سے امت کی اصلاح، پہلی امت کی اصلاح ہوئی ہے، اسی چیز سے آخری امت کی اصلاح ہوئی ہے. بہت مشہور جملہ ہے. ابو صدیق نے کہا اس امت کی جن چیزوں سے اصلاح اولاً ہوئی ہے، وہی چیزوں سے آخری میں بدلے گا نہیں، وہی رہے گا. نظریات کا فرق ہونا اور بات ہے، اصل وہی ہے. امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو و کسوٹی ہے، چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر پیش کیا جائے گا. اخلاق پر بھی، خالی اعمال نہیں بلکہ کیا اخلاق. لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. فیصلہ. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو ہر آدمی کو رکھنا ہی چاہیے. جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اور رکھنا چاہیے نہیں. انبیاء کی بعثت اس لیے ہوئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. جو اس کے موافق میزان اکبر ہے، چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر. لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. سنت کا علم جتنی کوئی بھی کتاب نہیں، سب معرفت پوری اوپر چھپی، بہت دیکھا میں دیکھا ہے. تمام جتنے طریقے سب کو حدیثیں جو مشکات وغیرہ میں نہیں ہے وہ اس میں حدیث ہے. جیسے ایسی کتابیں رکھے ہوئے نہیں پڑھ پاتا کہ کیا کروں، لیکن لہٰذا ہو سکتا ہے پڑھتا ہوں. تو آپ کی اللہ تعالیٰ سنتوں کو عمل کی توفیق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 مرتبہ بےجوڑ نہیں ہے، یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اب سوتے وقت پورا پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ، تو اس کے فضیلت ہے. حمیدی نے اس کو لکھا ہے، امام بخاری نے تو اس وقت ختم کیا ہے مشہور سبحان اللہ، اور ان کے استاد نے اس پر نقل کیا ہے. اب پڑھ لی وہ ہے نقل میں بہت دیر سے، تو وہی تعجب. انہوں نے صرف کہا 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ہے آسان، لیکن سوتے وقت آسان نہیں رہے گا. نیند کا اچھا گڑبڑ ہے چھوڑ دو اس کو، یہ خود حضور نے فرمایا. اور دیکھ لیجیے، لیکن ایک مرتبہ آپ دیکھتے نہیں. یہ تو ابھی بانی نظر آئے. تحقیق ہے مجھے، ہم لوگ بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا. حضرت آپ کی فائل مل رہا سب ماشاء اللہ. ایک حدیث کی جماع حضور رحمت آدمی آئے تھے، تمام مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے. تمام رحمت آدمی نے کہا فرمایا ہے کہ اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. یہ اتنی اہمیت سے وہ آئے نہیں. اس کے بعد اب تک کون سی حدیث سناتے ہو؟ محدث سے وقت، محدث سے عصر. اس کی اہمیت کو میں بتاتا ہوں کہ اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. حضرت محمد احمد صاحب نے میرے سامنے کہا اتنی قدر ہے، یہ حدیث معمولی نہیں ہوئی. اس کو اتارنے میں چکر آنے کا مجھے اندیشہ رہتا. جہاں کھڑا ہوا گھر میں وہیں سے چلائے گا، چکر جائے گر جائیے گا.
بہت دنوں سے سیکھا تھا مجھ کو بہت پسند ہے. میزان اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو و کسوٹی. میں آ رہی ہے یہ لفظ ہے نا, میں آ رہی کار پر سے شاید اس کام کی کسوٹی 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, سیرت سلف. جو وہ کر گئے حدیثوں کو بھی جو عمل کر گئے اس کو لوگوں تک سمجھ میں آئے گا, انہیں کا گڑبڑ ہو جائے گا. تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, سیرت اور طریقے پر, لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا, اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. کیا اخلاق حضور نے اختیار کرنا ہے, کتنی رعایت, کتنی مروت. سمجھ میں نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عقائد کے بارے میں بھی ہیں اور اعمال کے بارے ہیں. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, فرمایا کہ آئے, کہا تمہیں نماز نہیں پڑھی, سل لے. میں نے کہا تو سل لے. حضور کہتے ہیں اخلاق میں بھی, آداب میں بھی, عمادت پیدا, یہ ہے کہ حضور کی سیرت, راستے سے چیزوں کو ہٹاؤ, ایسی بات نہ کہو جس سے میرے انشراح قلب پر اثر ہو. یہ بھی صورت, پھر مسجد میں جانا آنا خالی سنت نہیں ہے. معاملات میں دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. بہت دفعہ سنا ہے میں نے, ایک شخص آ رہے تھے, حضرت عائشہ حضور بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا بے ساخر عشیرہ, یہ بدترین آدمی, قبیلے کا بہترین آدمی ہے, بدترین, بے ساخر عشیرہ. جب آئے تو اعلان له کلام, حضور نے کلام کو نرم کیا, اس کو بیٹھایا اٹھایا. اس زمانے کے ہمیں چائے پانی کا انتظام کیا, وہاں چائے پانی میں کیا. حضرت عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ, آپ نے اس وقت بے ساخر عشیرہ کا بدترین آدمی, اس وقت آپ کے ساتھ یہ کھانے پینے کا انتظام اور باقاعدہ ضیافت کا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ, ہم کو کب سخت کلام پایا تم نے, دشمن کے ساتھ یہ معاملے اس پر میں نے کر دیا. یہ رائے تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے, لیکن معاملہ اس کے ساتھ خیر کا ہونا چاہیے. ایک ماندی تھی حبشی, ہمیشہ جھاڑو دیا کرتے تھے, اس کی وفات ہو گئی, لوگوں نے دفن کر دیا. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کہاں گئی, باندھی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے. کہا حضور تمہارے لیے ہماری جنازے میں تم نے نہیں بلایا ہم کو. کہتے آئے روایتی وہ گئے, تشریف لے گئے, اس پر ہے باندھی کے ساتھ کوئی پوچھانے حال تھا, کوئی جیل میں تھا. حضور کو اس کا حق سمجھا, اس باندھی کا حق ہے مجھ پر. ایک اور قافلے لگے, حضور کے سامنے آئے ہیں, یا مسکینہ علیہ کے بھی سکینہ, اب مسکینہ ضمانت اختیار کرو, ہم سے کیوں ڈرتی ہے. یا مسکینہ, اب ایسا رو کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہ سکے. یا مسکینہ علیہ کے بھی سکینہ, یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ نہیں اسے معاف ہو گیا, معاف ہو نہیں ہوا. یا مسکینہ علیہ کے بھی سکینہ, کیا تم نہیں جانتی کہ میں خشک روٹیوں پر مدینہ مکے کی بکریاں چڑھایا کرتا تھا. یہ کہہ دیا بادشاہ وقت, یہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نبی تھے لیکن اس وقت بادشاہ تھے. یا تم کو نہیں معلوم کہ میں خشک روٹیوں کے عوض میں مکے میں بکریاں چڑھایا کرتا, تاکہ اس کی حیبت جو ہے اس کے کم ہو جائے. اب تو یہ کہ حیبت پیدا کرو تاکہ اپنے بولے ہم بول دیں اور کیا کہیں ہمارے, ہم اس نظریے سے اللہ سمجھتے چاہتے ہیں کہ ایسا معلوم رکھتے ہیں ہم لوگ.
تم مروب رہو اللہ سے, اللہ کے رسول سے. اللہ ہم کو بھی عمل بھی کرے. آمین آمین. تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, سیرت اور طریقے پر. لہذا جو اس سے معافی ہوگا وہ حق ہوگا, اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ آئین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور طریقے کے آئین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے, اور ان سارے ایجاد کر دے نئے نئے طریقوں سے کلی طور پہ اصلاح کرے جن کے بارے میں ان کے موجودین کا دعویٰ ہے. موجودین ایجاد کرنے والوں کا دعویٰ ہے, وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. نہیں, سنت کے مطابق ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی کا طریقے کے بارے میں اتباع نہیں کرے تو پہنچو گے یار. اب اسی کا خاطر پانچواں قاعدہ تزکیہ ہے جو تخلیہ اور تحلیہ کا نام ہے. تخلیہ امراض باطن سے الگ ہونے کا نام تخلیہ, اور اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا تحلیہ. یہی تصوف کی جگہ. تخلیہ بری چیزوں سے اپنے قلب کو پاک کرو, اچھی چیزیں. تعمیر الظاہر, تصوف کی تعلیمات حاصل کریں. تعمیر الظاہر والباطن, ظاہر کی تعمیر کرو اعمال صالحہ سے, اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے. تعمیر الظاہر والباطن, ظاہر کو تعمیر یعنی اس کو مزین کرو اعمال صالحہ سے, اور باطن کو مزین کرو اخلاق حسنہ سے. کیونکہ اعمال کا تعلق ہاتھ پیر سے ہے اور اخلاق کا تعلق قلب سے ہے. معلوم ہوا کہ ہم نے ظاہر کا یہ ہے اور باطن, اس کو بھی بڑی اللہ نے نورانی دیا ہے, کچھ کم نہیں. اس وقت ظاہر جو ہے باطن سے زیادہ شرمندہ رہتا ہے. ارے بھائی کی کیا بات ہے, اس بولتے ہیں ارے بھائی کی کیا بات ہے, یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی کی کیا بات ہے. باطن تو باطن ہی کہتا ہے کہ اللہ نے یہاں پڑھ لیں گے, اس کو قوت دیں گے, ان کو مت بولو. اس وقت ظاہر رش کرتا ہے باطن پر, اور آخرت میں باطن رش کرے گا ظاہر پر. کیونکہ یہ جو اعضائے وضو ہیں یہ چمکے گا ایسا ہی کوئی روشنی اس کے برابر نہیں ہوگی. اعضائے وضو میں وہ نور ہوگا جو قلب کا نور جو یہاں ہے وہ مات ہو جائے گا. یہ اللہ کی شان ہے. اس کی مشقت کی کا اجر وہاں ملے گا, اور یہاں تو تھوڑا سا کسی کو ہوتا ہے تعریف ہونے لگتی ہے بہت بڑے بزرگ. یہاں کوئی وضو نہیں کرتا وضو کرنے والوں. تعمیر الظاہر, یہاں ظاہر رش کرتا ہے باطن پر, وہاں باطن رش کرے گا ظاہر پر. وہ نور ہوگا جسے طرف. اسی بنا پر ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایسے ہی ہے. وہ علماء نے لکھا ہے, انہوں نے تو لکھا, علماء نے لکھا ہے کہ اس لالچ میں کرتے تھے کہ یہ نور کا حصہ زیادہ ہو جائے. کیا مطلب اس کی بڑی رعایت کرنی چاہیے, وہ کرتے ہیں پہلے چھوٹ بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہر اور باطن تمام نعمتوں سے نوازے. ظاہر بھی اچھا ہو, باطن بھی اچھا ہو. ظاہر کچھ ہی ہے محنت. جو کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات بولتے ہیں. میں کہتا ہوں 4 دن کی اندھیری ہے پھر اجالی رات. 4 دن کی مشقت 4 دن ہے. میرے سامنے ایک آدمی کہتا ہے 4 سال محنت کر لو, 40 سال کوئی وہ تھا نتیجہ کہ انجینئر کا 4 ہے
4 دن کی چاند پہ اندھیری رات یہ ہے. انہوں نے کہا 4 سال کی محنت ہے پھر 40 سال اور میں کہا یہاں تو اس سے بھی کم ہے. 4 لمحہ میں ہمیشہ ہمیشہ ہی جمع. بھائی کسی نے لا الہ الا اللہ کا انتقال ہو گیا جنت پہنچ گیا. انہوں نے فرمایا صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہوا کیا ملے گا؟ کہا جنت. گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھے, ٹھوکر لگی گھوڑے کو, گھوڑا بھی ختم خود بھی ختم. انہوں نے فرمایا عملہ قلیل و اجرہ کثیر. اس شخص کا عمل تو چھوٹا ہے, عمل اجر اس کا بہت بڑا. جنت پہنچ گیا. یہ ایک قدم 2 قدم بھی نہیں چلا تھا پہنچ گیا خدا. یہ سب چیزیں ہیں مولانا قرآن حدیث میں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر پورا ایمان بھی ہم کو دے اور ان پر قائم بھی رکھے. بہت میں نے بہت بیان کیا, لڑکوں پر بہت بیان کیا میں نے. بچوں کی حفاظت کیجیے, حفاظت کیجیے, استعداد کو پہنچنے بڑے بڑی جگہوں میں بیان کیا. حیدرآباد استعداد کو پہنچ جائے. آپ کا ساتھ نہیں ہو جائیں گے, نہ آپ ساتھوں کو لے جا سکیں گے. آپ مومن ہیں مرتد ہیں کیسے ساتھ آئے آپ؟ اللہ تعالیٰ اس کے بچانے کے لیے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ سے بچاؤ. دنیاوی انتشارات آتے ہی ہیں, سب کو آتے ہیں, اس میں اپنے قلب کو محفوظ رکھنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا بڑی بات ہے. مجاہدہ کی بات ہے. عمل ایک تو مجاہدہ ہے, مضیف ہے. ایک مجاہدہ یہی ہے کہ قلب کو ایک سو رکھو. میرے درد مجھب انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قرآن نماز میں کھڑے ہو, نماز تو بعد میں پڑھو گے, یہ اگر پڑھ لیا مر گئے جنت. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نہیں ہوں, اقرار کیا, موحد ہوں میں, اور اسی میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. سیدھے جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معرفت, صحیح فکر اصلاح کی, یہ بہت مشکل نہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعددت